أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیگم کوٹ کا یہ اجتماع کئی اشروں سے جاری و ساری ہے، اور ہر برس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حب صحابہ کی شمع کو جلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اصحاب کی بارگاہ صحابیت میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نچھاور کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا محب الدین خطیب سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا ابن تیمیہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا امام مسلم سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا حضرت بخاری سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا احادیث متواترہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے سبق اگر حاصل کیا اللہ جل شانہ سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے گزشتہ کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، اور ہمیں روایات کی ضرورت ہے پیغمبر زمان کے ارشادات عالیہ کو آگے پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہم جو محبت رکھتے ہیں، ان کا جو دفاع کرتے ہیں، وہ کسی پارٹی بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی نسبت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان کے ایمان اور اسلام میں شک کریں، ان کی عدالت و دیانت میں شک کریں، ان کی صداقت، ان کے تفقع میں شک کریں، ان کی اقتداء رسول میں اور اللہ کی بندگی میں شک کریں، تو نتیجہ انکار قرآن اور انکار حدیث کی شکل میں نکلتا ہے۔ اگر قرآن باقی نہ رہے، ہمارے پاس عرش والے کی تعلیمات باقی نہیں رہتی، اگر احادیث باقی نہ رہے تو ہمارے پاس پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات باقی نہیں رہتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ویڈیو نے نہیں دیکھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب النبی کی آنکھوں نے دیکھا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کی آنکھوں نے دیکھا، فاروق کی آنکھوں نے دیکھا، ذوالنورین کی آنکھوں نے دیکھا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں نے دیکھا، حسنین کریمین کی آنکھوں نے دیکھا، معاویہ بن ابی سفیان کی آنکھوں نے دیکھا، ابو ہریرہ کی آنکھ نے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھ نے دیکھا، انس ابن مالک کی آنکھ نے دیکھا، سیدہ صدیقہ کی آنکھ نے دیکھا۔ جن جن آنکھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا ہے، اور آپ کی سنن کو دیکھا ہے، اور آپ کی احادیث طیبہ کے اوپر آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، جب تک حبیب الرحمن کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، ان آنکھوں کا بھی دفاع کرتا رہے گا اور ان آنکھوں والوں کا بھی دفاع کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، آپ ان آنکھوں اور آنکھوں والوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے بعض موٹی موٹی باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بعض عقلی دلائل کو اور بعض قرآنی دلائل کو مربوط کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی عقل کے دروازے کے اوپر دستک دینا چاہتا ہوں۔
آپ مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، کوئی کٹر اہل حدیث اپنے بیٹے یا بیٹی کو کبھی شیعہ کو نہیں دیتا، کوئی شیعہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو آل الحدیث کو نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر کوئی دیوبندی بریلوی جو کٹر ہیں وہ اپنے مسلک سے باہر اپنی بیٹی بہن کا نکاح نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس دور پورا شوب میں جبکہ مادیت اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، لوگ نکاح کرتے ہیں، اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے درمیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ بندہ بھلا بھی معلوم ہو، شریف بھی معلوم ہو، تو مسلک کی اختلاف کی بنیاد کے اوپر اس رشتے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر مجھے یہاں پر یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل حضرت رسول اللہ سے اپنی نسبت کرنے والا جو بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو جو بھی مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اپنے عقیدے کے اوپر اس کو اتنا پختہ یقین ہے، اپنے عقیدے سے باہر وہ نکاح نہیں کرتا۔ پھر ہمیں یہ بات کہنے دو، حضرت رسول اللہ نے بھی نکاح کیے، یا سیدہ صدیقہ سے کیا، یا حضرت حفصہ سے کیا، یا حضرت ام حبیبہ سے کیا، تو اس لیے کیا کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو نبی پاک کا عقیدہ تھا۔ حضرات گرامی قدر پھر ہمیں یہ بات کہنے دو کہ صدیق اور سیدہ صدیقہ کا عقیدہ وہی تھا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا۔ اور حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات کہنے کے اندر بھی کوئی بات نہیں ہے، جو بعمل آدمی ہوتا ہے وہ نکاح جیسے معاملات کے اندر مشاورت بھی کرتا ہے اور استخارہ بھی کرتا ہے۔ مشاورت استخارے کا درجہ نیچے ہے اور وحی الہی کا درجہ اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم مشورے اور استخارے کے بعد بہترین عورت کو اپنی دانست میں اپنے نکاح میں لے کے آتے ہیں، تو حضرت رسول اللہ نے جن عورتوں کے ساتھ عقد کیا وہ مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت صدیقہ کائنات کے جلوے کو نکاح سے پہلے حضرت رسول اللہ کو دکھایا گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جس طرح غلط مرد غلط عورت کو نکاح کے لیے چنتا ہے، اسی طرح پارسا بھی اگر چنتا ہے تو پارسا عورت کو چنتا ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد کے لیے پاک عورت ہوتی ہے اور پاک عورت کے لیے پاک مرد ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ نبی چنتے نہ کبھی ان کو، نہ ہوتا جو چلن اچھا، ماں ان کی نمازی تھی، باپ ان کا تھا بڑا سچا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں یہ بات کہنے کے اندر حق ہے، حضرت آقا بھی طیب تھے، صدیقہ کائنات بھی طیبہ تھی، حضرت آقا بھی طیب تھے، سیدہ حفصہ بھی طیبہ تھی، حضرت آقا بھی طیب تھے، حضرت رسول اللہ کی ساری بیویاں طیب تھیں۔ اور یہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اسی کے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مالک کائنات نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرات گرامی قدر گھر میں ٹکنے کا حکم مرد کو نہیں دیا جا سکتا، گھر میں رہنے کا حکم مرد کو نہیں دیا جا سکتا، گھر کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کا حکم مرد کو نہیں دیا جا سکتا۔ خطاب اول اہل البیت کے حوالے سے کیا گیا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا گیا، یہ الگ بات ہے۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ کے پر اپنی چادر مبارک کو ڈال کر، سیدہ فاطمہ الزہرا پر اپنی چادر مبارک کو ڈال کر، سیدنا حسنین کریمین کے پر اپنی ردائے مبارک کو ڈال کر ان کو بھی اہل البیت میں شامل کیا گیا۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں ازواج مطہرات کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، اولاد علی کا بھی دفاع کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
اور حضرات گرامی قدر بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس. حضرت جعفر طیار جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت رسول اللہ ان کو جنت کے اندر 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں. عدت کی مدت مکمل ہوئی. حضرات گرامی قدر اسماء بنت امیس نے نکاح کیا، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا. حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق کا انتقال ہوا. حضرات گرامی قدر سیدہ اسماء بنت امیس نے نکاح کیا، سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا. بات کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ اسماء بنت امیس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو جعفر طیار کا عقیدہ ہے. سیدہ اسماء بنت امیس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو سیدنا صدیق کا عقیدہ ہے. اور سیدنا صدیق کا عقیدہ بھی وہی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے. اگر اہل البیت کی ایک عورت جو ہے وہ سیدنا صدیق کے نکاح میں آ سکتی ہے اور آپ کی بیوی آپ کی بیوہ حضرت علی المرتضیٰ کے عقد میں آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ داریاں بھی موجود تھیں اور اللہ کے فضل و کرم سے عقائد کا اشتراک بھی موجود تھا. حضرات گرامی قدر یہ تو دور صحابہ کی بات ہے. حضرات گرامی قدر نیچے آ جائیے. میں آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کروانے والا ہوں جو رافضیوں کے امام کی بیوی بھی ہے اور رافضیوں کے امام کی والدہ بھی ہے. محمد باقر نے نکاح کیا، ام فروا کے ساتھ نکاح کیا رحمت اللہ علیہا. ان کے یہاں پر ولادت ہوئی، جعفر صادق کی ولادت ہوئی. ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہے. اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کون ہے؟ سیدہ صدیقہ کے سامنے ثانوِ تلمس کو طے کرنے والا محمد ابن ابی بکر کا فرزند ہے. حضرات گرامی قدر ام فروا جو ہے اس کی ماں کا نام اسماء ہے اور اسماء بیٹی ہے عبد الرحمن کی اور عبد الرحمن بیٹا ہے سیدنا صدیق اکبر کا. حضرات گرامی قدر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، مدتیں بیت جانے کے بعد بھی اولاد علی کے اندر رشتے کی تمنا موجود ہے آل صدیقی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں بھی اشتراک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے محبتوں میں بھی اشتراک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی کے یہاں پر بھی ابو بکر نام کا بیٹا موجود ہے، حضرت حسن کے یہاں پر بھی ابو بکر نام کا بیٹا موجود ہے، حضرت حسین کے یہاں بھی ابو بکر نام کا بیٹا موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح اہل البیت اور صحابہ کرام آپس میں محبت کرتے رہے، انشاءاللہ ان کے پیروکار بھی ان کی محبت کی داستانیں سناتے ہی رہیں گے. اور حضرات گرامی قدر اہل البیت اور صحابہ کرام کی باہمی محبتوں کی داستانیں سنانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر آئیے میں بات کو ذرا مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا. ایک نبی کا انکار جو ہوتا ہے وہ سارے انبیاء کا انکار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء میں اعلان فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار فرما دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت نوح کا انکار کیا تھا. کذبت عاد المرسلین. عادیوں نے سب رسول اللہ کا انکار فرما دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت ہود کا انکار کیا تھا. کذبت ثمود المرسلین. سمودیوں نے سب رسول اللہ کا انکار فرما دیا، حالانکہ انہوں نے حضرت صالح کی رسالت کا انکار کیا تھا. کذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط نے سب رسول اللہ کا انکار فرما دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت لوط کی رسالت کا انکار کیا تھا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب ایکہ نے حضرت شعیب کی رسالت کا انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے سب رسولوں کی رسالت کا انکار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کی رسالت کا انکار کرنا سب رسولوں کی رسالت کے انکار کے مترادف ہے، حالانکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض رسولوں کے مقام دوسروں سے بلند ہیں، لیکن ان درجات کے تفاوت کے باوجود بھی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق کے قائل نہیں، ہر رسول کے پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح اہل الحدیث کا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حضرت صدیق کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت فاروق کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت عثمان کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اعلیٰ ہے. لیکن جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی تو پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنہ. جو بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اس کے ساتھ بھی اللہ کا سچا وعدہ ہے.
حضرات ایک لمحے کے لیے رکیے. حضرت علی المرتضیٰ قدیم الاسلام ہیں. حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ بھی قدیم الاسلام ہیں. مجھے یہ بات بتلائیے کلم بعد اللہ الحسنہ کا حقدار اگر بنے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ بھی نبی سفیان بنے. حضرات گرامی فتح مکہ کے بعد معاویہ بھی نبی سفیان نے اسلام کو قبول فرما لیا. مدارس کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, مراتب کے اندر فرق ہو سکتا ہے, لیکن کلم بعد اللہ الحسنہ, اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ سچا ہے. اب یہاں پر میں اہل سنت اور اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 23 برس حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 22 برس حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 18 برس حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 15 برس حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 10 برس تک حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 برس تک حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 مہینے کے لیے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے. اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 دن حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. مراتب اور مدارج میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اہل سنت اور اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے چاہے 22 برس زیارت کی ہو یا 1 دن زیارت کی ہو, روئے زمین کا کوئی بھی غیر صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بددعا کے چہرے کی زیارت کی ہے, اس نے باللیل کے زلفوں کی زیارت کی ہے, اس نے ما داغ البصر و ما طغی والی نگاہ کی زیارت کی ہے, اس نے علم نشرہ کے سینے کی زیارت کی ہے, اس نے ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے کی زیارت کی ہے. جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو, لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور واقعی خوش نصیب ہے. 30 40 سال تک حدیث کو پڑھانے والے ایک رات بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کا شرف نہیں ملا. حضرات گرامی قدر, وہ تو خوش نصیب ہے جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے حقیقت کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. حضرات گرامی قدر, یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر کا اعلان فرما دیا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے, اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے. حضرات گرامی قدر, اللہ کے فضل و کرم سے جب قلم کی کاٹ کی بات ہوگی, یا زبان سے نکلنے والے خطاب کی بات ہوگی, یا کسی جلسے میں کیے جانے والی تقریر کی بات ہوگی, ہر تقریر کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل البیت کا دفاع کرتے ہی رہیں گے. اور جو ان کی تنقید کرے گا, ان کی تعریض کرے گا, ان کی توہین کرے گا, اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہی رہیں گے. حضرات گرامی قدر, آپ کو یہ بات کا منطقی نتیجہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا, جو صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید کے بارے میں بھی اس کے ذل کے اندر شرح صدر نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کرام کی صداقت کو نہیں مانتا, حدیث طیبہ کے بارے میں بھی اس کے اندر شرح صدر نہیں ہو سکتا. فقط سیدنا ابو ہریرہ, فقط سیدنا عبداللہ ابن عمر, اور فقط صدیقہ کائنات کی روایات کا انکار کر دو, 10,000 کے قریب روایات کا انکار ہو جاتا. حضرات گرامی قدر, کیوں کر ممکن ہے کہ ہم کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والے عظیم الشان ہستیوں کے دفاع سے کنارہ کشی کو اختیار کر لیں. حضرات گرامی قدر, میں یہاں پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ جنگ ہے جو حضرت علامہ شہید نے لڑی ہے, یہ جنگ ہے جو کابر علماء اسلام نے لڑی ہے, یہ جنگ ہے جو کابر علماء اہل سنت نے لڑی ہے, یہ جنگ ہے جس کو جلسوں میں لڑا گیا, یہ جنگ ہے جس کو اخباروں میں لڑا گیا, یہ جنگ ہے جس کو ٹیلی ویژن کی سکرین پر لڑا گیا, اور انشاءاللہ یہ وہ جنگ ہے جس کو اسمبلی کے اندر کئی مرتبہ لڑا گیا,
عارف علوی بدنصیب تھا، ناموس صحابہ بل کے پر دستخط نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ وہ صبح ضرور آئے گی، وہ صبح ضرور آئے گی، وہ صبح ضرور آئے گی جب ناموس صحابہ کا قانون پاکستان میں بن کے رہے گا اور صحابہ کرام کا گستاخ قابل صلاح ٹھہر کے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم نے مولانا اسحاق جالوی کا نقطہ نظر کو نہیں مانا، کتاب و سنت سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے مرزا محمد علی جیلمی ملعون کے نظریے کو نہیں مانا، کتاب و سنت سے ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں مانا، ہم کسی بھی دانشور یا فلسفی کے غلط نظریے کو نہیں مان سکتے۔ جب تک زندہ ہیں قلم کو بھی دفاع صحابہ میں چلاتے ہی رہیں گے اور زبان کو دفاع صحابہ میں ہلاتے ہی رہیں گے اور حضرت علامہ شہید کی روایات کو پلٹاتے ہی رہیں گے۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر صحابہ کرام کی دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صحابہ کرام کی عظمت کا پھریرا لڑانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، ذوالنورین کی صحابت، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنگے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آہر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔